دوسری دلیل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وقت ہو گیا اس کو لمبا کریں باقی رکھیں، تھک گئے اب پک گئے، تھک بھی گئے پک بھی گئے، اوپر 2 نقطے نیچے 3 نقطے ہیں۔ دوسری روایت ہم لیتے ہیں، اس کو پورا کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ دوسری روایت حضرت عائشہ کی ہے، ایک روایت جس کو امام الدارمی نے نقل کیا ہے، ابو الجوزہ اوس ابن عبداللہ کہتے ہیں قحط اہل المدینۃ قحطا شدیدا، مدینہ میں بہت سخت قحط پڑا، سوکھا، اگرا نہیں، کچھ بھی بارش نہیں۔ فشکوا الی عائشہ، حضرت عائشہ کے پاس آئے اور شکایت کی، کہا کچھ بالکل دیکھو سوکھا ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس لوگوں نے شکایت کی، فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا منہ کوا الی السماء، حضرت عائشہ نے کہا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاؤ اور اس پر چھت میں ایک سوراخ بناؤ، ایک حصہ کھول دو اس میں سے، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، یہاں تک کہ قبر کے اور چھت یعنی آسمان کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، بالکل کھل جائے آسمان اور قبر کے بیچ میں کوئی بیچ میں چیز رکاوٹ نہ ہو۔ قال ففعلوا، لوگوں نے ایسا کیا، فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفسق، یعنی یہاں پر کہتے ہیں کہ بارش ہوئی، ایسا انہوں نے کیا تو خوب بارش ہوئی اور خوب یعنی اناج اگا، غلہ اگا، گھاس اگی اور جانور کھا پی کے ایک دم موٹے تازے ہو گئے۔ اس سال کو ہم نے عام الفتق نام دیا، یعنی دودھ کا سال یا یعنی خوب موٹے پن کا سال یا بہت کچھ اگنے کا سال۔ تو یہ جو دلیل ہے یہ دارمی کی روایت ہے، اس سے بعض لوگوں نے دلیل لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس میں کہاں آ رہا ہے؟ 2 چیزیں اس میں ہیں، ایک سند کے اعتبار سے اور ایک متن کے اعتبار سے۔ سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، یہ حدیث روایت ضعیف ہے، اور متن کے اعتبار سے اس میں وہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے جو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے پہلے سند کا حال دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں سعید ابن زید نام کا ایک راوی ہے، سعید ابن زید، امام البخاری کہتے ہیں صدوق حافظ ہے، یہ راوی سچا ہے اور حافظ ہے۔ ابن معین کہتے ہیں یہ ثقہ ہے۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیس بہ باس، لیکن ابو حاتم الرازی کہتے ہیں لیس بالقوی، یہ راوی کیا ہے؟ قوی نہیں ہے۔ اور امام الدارقطنی کہتے ہیں کہ یہ لین ہے، یہ کمزور ہے، نرم ہے۔ امام الدارقطنی کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے۔ ابو بکر البزار کہتے ہیں یہ راوی لین ہے، لین کا مطلب ہوتا ہے نرم ہے، تھوڑا مضبوط نہیں ہے۔ ابو حاتم الرازی اور امام النسائی کہتے ہیں لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے۔ ابن المدینی کہتے ہیں سمعت یحییٰ ضعف سعید ابن زید فی الحدیث جدا، میں نے یحییٰ سے سنا وہ سعید ابن زید کو حدیث میں سخت ضعیف کہتے تھے، بہت ضعیف ہے یہ۔ ابن معین کہتے ہیں، ابن معین سے بھی یہ روایت آئی، وہ اس کو ضعیف کہتے تھے۔ ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں کان یحییٰ ابن سعید یقول لیس بشیء، یحییٰ ابن سعید القطان کہتے تھے کوئی چیز نہیں ہے، یہ راوی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اور ابراہیم ابن یعقوب الجوزجانی کہتے ہیں یضعفون حدیثہ ولیس بحجہ، اہل علم اس کی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اور یہ حجت نہیں ہے، اس کی حدیث دلیل نہیں ہے، یہ خود دلیل نہیں ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کان صدوقا حافظا، اگرچہ یہ سچا راوی تھا اور حافظ تھا حدیث کا، لیکن ممن کان یخطی فی الاخبار، لیکن یہ حدیث میں غلطیاں کرتا تھا، حدیث میں کیا کرتا تھا؟ خطا کرتا تھا۔ یخطی فی الاخبار ویہم، اور اس کو وہم ہو جاتا تھا۔ حتی لا یحتج بہ اذا انفرد، یہاں تک کہ اس کا حال یہ ہو گیا کہ اکیلا جب یہ روایت بیان کرے کوئی تو اس سے دلیل نہیں لی جائے گی۔
دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک حدیث ہم کو لینا ہے، اب جو نئے لوگ ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں. حدیث ہم تک پہنچی کیسا پہنچی؟ اچانک گھر میں آدمی دروازہ کھولا، سامنے حدیث ایسی ملی؟ نہیں. حدیث صحابہ نے سنی، صحابہ کے بعد تابعین، اور ان سے ہوتے ہوئے کسی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا، محدث نے. لانے والے ایک سے بعد ایک کے بعد ایک کئی دوروں میں، ادوار میں حدیث ایک سے ایک آدمی سے نقل ہوتے ہوئے لکھنے والے تک پہنچی. پہنچانے والوں میں معتبر بھی ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے ہیں. معتبر دو اعتبار سے معتبر ہونے چاہیے، ایک دینداری کے اعتبار سے، ایک یادداشت کے اعتبار سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی دینداری کے اعتبار سے ہی متقی نہیں ہوتا، بھروسے کے لائق نہیں، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، کیا بھروسہ کرنے کا اس کے اوپر. تو ایسا راوی جب ہوتا ہے اس کی حدیث نہیں لی جاتی ہے، اس کو گواہ نہیں بنا سکتے. دنیا کے معاملات میں، دین کے معاملات میں نبی پہ گواہ کیسا بنا سکتے ہیں؟ نہیں لیں گے اس کی بات کو. لیکن کبھی کوئی دینداری میں اچھا ہوتا ہے، دینداری میں اچھا ہوتا ہے، لیکن حدیث کی فیلڈ میں وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اس کی یادداشت خراب ہوتی ہے، وہ بہت غلطیاں کرتا ہے. تو ایسا راوی اکیلا اگر کوئی روایت بیان کرے اس کی روایت دلیل نہیں ہوتی ہے. ہاں وہی روایت دوسرا بھی کوئی اور راوی بیان کر رہا ہے تو دلیل بن سکتی ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ نیک ہے، ارے نیک ہے، لو نا اس کو، اس کی بات مانو. تو ایسا ہی ہے جیسے مولوی صاحب اگر کہیں پلین ایسا اڑاؤ، میں بول رہا نا، تو اڑائیں گے آپ. اس کی فیلڈ نہیں ہے، وہ اس کی یادداشت خراب ہے، میتھس خراب ہے، یا کچھ چیز خراب ہے. جس کی جو فیلڈ ہے اس میں ایکسپرٹ کی بات مانی جائے گی. کوئی آدمی اگر اس کی یادداشت خراب ہے لیکن وہ متقی ہے، تو یادداشت کی فیلڈ میں جو چیز، حدیث کی فیلڈ کا کی ہے، حدیث یاد رکھنی پڑتی، کہ یاد نہیں رکھے تو بھی چلتا نہیں، یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث کو سننے کا، جو جی میں آئے بولنے کا، ایسا ہے غلط بھی بولے تو چلتا نہیں چلتا. آپ نے دیکھا صحابہ اور سلف کتنا احتیاط کرتے تھے. تو حدیث کے سلسلے میں ایسا راوی جس سے غلطیاں ہوتی ہے، اگر کوئی روایت بیان کرتا ہے تو اس کو دلیل مانا جاتا ہے نہیں. تو یہ جو راوی ہے اگرچہ سچا ہے، اگرچہ حافظ ہے، لیکن اس کا حال یہ تھا، اس کا حال بعد میں ہو گیا. ابن حبان نے بیان کیا ہے اور دوسرے محدثین نے بھی، کہ یہ حدیث بیان کرنے میں غلطی کرنے لگا، تو اس کی حدیث دلیل بنے گی نہیں. اگر اکیلا حدیث بیان کرے دلیل نہیں بنے گا، سپورٹ میں ہو تو دلیل بن سکتا ہے، سپورٹ میں لاؤ لیں گے، ہے نہیں ہے تو یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی ہے. سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے. متن کے اعتبار سے مسئلہ کیا ہے؟ کیا ثابت کرنے کا اپنے کو؟ اے اللہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے مسائل کو حل فرما. آمین بول رہے کوئی؟ ایسا دعا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کے وسیلے سے دعا کرنے کے سلسلے میں یہ حدیث دلیل بنائی جا رہی ہے. اب اس حدیث میں ایسا ہے کیا؟ حضرت عائشہ نے ایسا بتایا، جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اور مدینہ والے کی قبر پر جاؤ اور کہو کہ ہم کو بارش برساؤ، بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نے جاؤں گا خالی. اس حدیث سے تو اس کی نفی ثابت ہو رہی ہے. آپ بتائیے صحابہ پریشانی کے حال میں کیا یہ بولتے تھے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سمجھتا نہیں، میرے پاس آئے؟ حضرت عائشہ نے ایسا کہا، تم کو عقل نہیں ہے، میرے پاس آتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاؤ مانگو، ان سے بولنا چاہیے کہ مجھ سے بولنا چاہیے؟ ایسا بولے کیا؟ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر آپ سے مانگنے کے لیے کہا؟ آپ سے مانگنے کے لیے نہیں کہا. دو، کیا حضرت عائشہ نے کہا تو مانگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو تو بارش ہوگی؟ کیا ایسا کہا؟ تو پھر دونوں بھی چیزیں اس میں نہیں ہیں، نہ نبی سے مانگنا اس میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا اس میں ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اگر صحیح ہے تو صحیح بھی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ آپ کی چھت پر، آپ کی جو کمرہ ہے اس کی چھت پر سے جو ہے یعنی کچھ حصہ کھول دو تاکہ اللہ اور آپ کی یعنی آسمان اور آپ کے بیچ میں، قبر کے بیچ میں کوئی حائل نہ ہو. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے یہ نکل رہا ہے کہ آپ کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے. تو مسئلہ کدھر ہے؟ روایت کدھر ہے؟ اور وہ روایت بھی کیسی ہے؟ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے.
تو اس سے یہ دلیل لینا کہ اپنی دعاؤں میں ہم یہ کہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی کے وسیلے سے دعا قبول فرما، اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ روایت بھی ضعیف ہے، اور اس سے استدلال اس سے زیادہ ضعیف ہے۔